والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الآية. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کی بات، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کی بات، ذاتی نبی بلند ہے، ذاتی خدا کی بات۔ استاد محترم، طلباء عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اظہار مات ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مقامی نبوت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ عبادت و ریاضت، مجاہد و مراقبہ کے ذریعے مقامی نبوت تک پہنچ جائے۔ ایک انسان اپنی محنت سے حافظ بن سکتا ہے، اپنی ذکاوت و ذہانت سے عالم بن سکتا ہے، عبادت و ریاضت سے ولی اللہ بن سکتا ہے، اپنا تزکیہ کر کے مرشدی وقت بن سکتا ہے، تابعی کی زیارت سے تبع تابعی بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت سے تابعی بن سکتا ہے، نبی کی زیارت سے صحابی بن سکتا ہے، پھر وہ صحابی صدیق بن سکتا ہے، پھر وہ صحابی فاروق بن سکتا ہے، پھر وہ صحابی عثمان غنی بن سکتا ہے، پھر وہ صحابی علی المرتضی بن سکتا ہے رضی اللہ عنہم۔ مگر سن لیجئے، اس ذکاوت و ذہانت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا، وہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ نبی سب سے زیادہ ذہین اور ذکی ہوتا ہے، اس میں شک نہیں کہ نبی سب سے زیادہ عابد اور زاہد ہوتا ہے، اس میں شک نہیں کہ نبی سب سے زیادہ زاہد اور عابد ہوتا ہے، اس میں شک نہیں کہ نبی سب سے زیادہ تزکیہ والا ہوتا ہے، مگر اس کو نبوت، ذکاوت و ذہانت، عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں ملتے، بلکہ نبی کا انتخاب سراسر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو خصوصی علم عطا فرما کر ساری دنیا سے ممتاز کیا ہے۔ ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو علم عطا کیا ہے، علم کے لیے مختلف ذرائع پیدا کیا ہے۔ عقل کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور کشف وجدان کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن علم کے یہ سارے ذرائع طبعی اور ذاتی ہے، جس سے قطعی اور یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو اہل وجدان اور اصحاب عقل میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، جبکہ ہمارا مشاہدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ سامعین محترم، انسان کی خواہش ہے کہ مجھے قطعی اور یقینی علم حاصل ہو، میرا علم شکوک و شبہات سے پاک ہو، اپنی ابتدا اور انتہا کا علم ہو۔ انسان پکارتا ہے: اے رب کائنات، تو نے میری ظاہری پیاس بجھانے کا تو انتظام کر دیا، میری باطنی تشنگی کو بھی دور فرما کر مجھے یقین کی منزل تک پہنچا دے، مجھے حقیقی علم عطا فرما دی۔ آواز آتی ہے: اے میرے بندے، میری تجھے جبلت عطا کے، مگر وہ تیرے ساری مسائل حل نہ کر سکے، میں نے تجھے حواس دے مگر وہ تیرے لیے کافی نہ ہوئے، میں نے تجھے عقل سے نوازا مگر تجھے یقین نصیب نہ ہوئے، میں اب تجھے اپنا علم عطا کرتا ہوں، ایسا علم عطا کرتا ہوں جو سراسر روشنی ہے، ایسا
ہے. اگر کسی کو علم الہی مل سکتا ہے تو مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتا ہے. پھر جس کو ہدایت اور علم یقین کی طلب ہوگی تو اسی دری نبوت پر دستک دینا ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.